الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا فَصَدَ الْفَصَّادُ أَوْ بَزَغَ الْبَزَّاغُ وَلَمْ يَتَجَاوَزِ الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ فَلَا زَمَانَ عَلَيْهِمَا فِيمَا عَطِبَ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ تَجَاوَزَهُ زَمِينًا۔ اور اگر فصد لگانے والے نے فصد لگائی ہو یا داغ لگانے والے نے داغ لگایا ہو اور معتاد جگہ سے آگے نہ بڑھا ہو تو ان دونوں پر زمان لازم نہیں ہوگا جو کچھ ان سے ہلاک ہو جائے، اور اگر معتاد جگہ سے آگے بڑھ گیا تو زمان لازم ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ فصد لگانے والے کو جسم چیرنا پڑتا ہے۔ اگر اس نے اتنا ہی چیرا جتنا چیرنا چاہیے تھا پھر بھی آدمی ہلاک ہو جائے تو فصد لگانے والے پر کچھ تاوان واجب نہیں ہوگا، کیونکہ مناسب مقام تک فصد لگانے اور جسم چیرنے کی اجازت ہوتی ہے، اس کے بغیر فصد لگانا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے اتنا چیرنے یا داغ لگانے سے ہلاک ہو جائے تو ضامن نہیں ہوگا۔ البتہ اگر معتاد جگہ سے زائد جسم کو چیرا یا داغ لگایا تو چونکہ زائد جگہ پر داغ لگانے یا چیرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے ہلاک ہونے کی صورت میں زمان لازم ہوگا۔ وَالْإِجَارَةُ تُفْسِدُهَا الشُّرُوطُ كَمَا تُفْسِدُ الْبَيْعَ، اجارے کو شرطیں فاسد کر دیتی ہیں جیسے کہ بیع کو فاسد کر دیتی ہیں۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اجارہ چونکہ بیع کے درجے میں ہے، اس لیے جن شرطوں سے بیع فاسد ہوتی ہے ان سے اجارہ بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ جن شرطوں سے بیع فاسد نہیں ہوتی ان سے اجارہ بھی فاسد نہیں ہوگا۔ چنانچہ اجارے کو فاسد کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے شرطوں کی کل 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مقتضائے عقد کے مطابق شرط لگانا۔ مثلاً اجارے میں کوئی شخص یہ شرط لگائے کہ میں تم سے اس شرط پر کرایہ داری کا معاملہ کرتا ہوں کہ مجھے شیء مستاجرہ فوراً حوالے کر دو گے، تو یہ شرط مقتضائے عقد کے عین مطابق ہے، لہٰذا جائز ہے۔ نمبر 2، مقتضائے عقد کے خلاف شرط لگانا۔ مثلاً یہ شرط لگانا کہ اگر مکان گر بھی جائے تب بھی کرایہ ساقط نہیں ہوگا، یا پنچکی کا پانی بند ہو جائے تب بھی اجرت لازم ہوگی۔ اسی طرح وہ چیز جس پر اجارہ کیا ہے یا اجرت یا مدت یا عمل کا مجہول ہونا وغیرہ، یہ سب شرط جائز نہیں ہیں، ان سب چیزوں سے اجارہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 3، متعارف شرط لگانا۔ ایسی کوئی شرط لگانا جس کا رواج لوگوں میں ہو تو یہ شرط جائز ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ شرط فاسد کی پہچان یہ ہے جس سے متعاقدین میں سے ایک کا فائدہ ہو یا خود شیء مستاجرہ کا فائدہ ہو۔ مستاجر کے فائدے کی مثال، موجر نے اپنا مکان کرائے پر دیا اور مستاجر نے شرط لگا دیا کہ عقد اجارہ کی مدت کے ختم ہونے کے بعد بھی میں 1 ماہ تک مکان میں بغیر کرائے کے سکونت اختیار کروں گا، تو اس میں مستاجر کا فائدہ ہے۔ موجر کے فائدے کی مثال، مستاجر نے موجر کی سائیکل کو اجرت پر لینے کا ایجاب کیا، موجر نے شرط لگائی کہ میں اس شرط پر سائیکل اجرت پر دوں گا کہ تم مجھے 100 روپیہ ہدیہ دو گے، تو اس میں موجر کا فائدہ ہے۔ شیء مستاجرہ کے فائدے کی مثال، موجر نے اپنا غلام اجرت پر دینے کا ایجاب کیا اور مستاجر نے شرط لگائی کہ میں اس شرط پر تمہارا غلام اجرت پر لیتا ہوں کہ تم اس کو آزاد کر دو گے، تو اس میں خود شیء مستاجرہ کا فائدہ ہے۔
ومن استأجر عبدا للخدمة فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط عليه ذلك في العقد، اور جس نے اجرت پر غلام کو خدمت کے لیے لیا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس غلام کو سفر میں لے کر جائے مگر یہ کہ عقد اجارہ میں اس کی شرط لگا لی ہو۔ اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی غلام کو خدمت کے لیے اجرت پر لے تو وہ اس کو سفر میں نہیں لے جا سکتا، کیونکہ سفر کی خدمت مشقت کن ہوتی ہے اور گھر پر رہ کر خدمت کرنا آسان ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ گھر پر رہ کر خدمت کے لیے غلام کو اجرت پر لیتا ہے اور سفر میں لے جاتا ہے تو اس میں اس منفعت سے زائد فائدہ اٹھانا پایا گیا جس منفعت کو مد نظر رکھتے ہوئے عقد اجارہ کیا گیا تھا۔ ہاں، اگر مستاجر نے بوقت عقد اجارہ اس بات کی شرط لگا لی کہ میں اس غلام کو سفر میں بھی لے جاؤں گا اور گھر پر بھی رہ کر خدمت کرواؤں گا، تو اب وہ اس غلام کو سفر میں لے جا سکتا ہے۔ ومن استأجر جملا ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة جاز وله المحمل المعتاد وإن شاهد الجمال المحمل فهو أجود، اور اگر کسی نے اونٹ کو کرائے پر لیا تاکہ وہ اس کے اوپر کجاوا اور 2 سوار رکھ کر مکہ تک لے جائے گا تو یہ معاملہ جائز ہوگا، اور مستاجر کے لیے معتاد کجاوے کی اجازت ہوگی، اور اگر اونٹ والا کجاوا دیکھ لے تو یہ عمدہ بات ہوگی۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ بوقت عقد اجارہ مستاجر نے وضاحت کر دی کہ میں آپ کا اونٹ مکہ تک لے جاؤں گا اور اس پر ایک کجاوا اور 2 سوار کو لاد کر لے جاؤں گا۔ چونکہ یہاں ہر چیز کی وضاحت عقد اجارہ میں کر دی گئی ہے، اس وجہ سے یہ معاملہ جائز ہوگا، کیونکہ کسی بھی قسم کی کوئی جہالت یہاں موجود نہیں ہے۔ البتہ مستاجر کو معتاد کجاوے کی اجازت ہوگی، وہ زیادہ بھاری کجاوا لاد نہیں سکتا، اور اگر اونٹ کا مالک کجاوے کو دیکھ لے کہ آپ کون سا کجاوا اونٹ پر لادیں گے، اس کو اگر مشاہدہ کر لے، دیکھ لے، تو یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ اب اس میں جھگڑے کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا۔ وَإِنِ اسْتَأْجَرَ بَعِيرًا لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ مِقْدَارًا مِنَ الزَّادِ فَأَكَلَ مِنْهُ فِي الطَّرِيقِ جَازَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عِوَزًا مَا أَكَلَ، اور اگر اونٹ کو کرائے پر لیا تاکہ وہ اس کے اوپر ایک مقدار توشہ لا دے گا اور وہ راستے میں توشے میں سے کچھ کھا لے تو اس کے لیے جائز ہے کہ کھائے ہوئی مقدار کا عوض واپس کر دے۔ اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ کسی نے اونٹ کرائے پر لیا کہ وہ اس کے اوپر مثال کے طور پر 50 کلو پھل لادے گا اور فلاں متعین مقام تک لے جائے گا، راستے میں اس نے 1-2 کلو اگر پھل کھا لیا تو اب اس کے لیے اس بات کو جائز قرار دیتے ہوئے اسے یہ حکم دیا جائے گا کہ جتنی مقدار میں اس نے پھل کھایا ہے اس کا عوض وہ لوٹا دے، اور جب وہ اس کا عوض لوٹا دے گا تو اس کے لیے وہ پھل کا کھانا حلال ہوگا، اس لیے کہ عوض کو واپس کرنے سے گویا ایسا ہو گیا کہ اس نے اپنی ہی ملکیت میں تصرف کیا ہے۔ عزیز طلبہ، وَإِذَا فَسَدَ الْفَسَّادُ متن نمبر 1 پر اور وَالْإِجَارَةُ تُفْسِدُهَا الشُّرُوطُ متن نمبر 2 پر کچھ عصری مسئلوں کا انطباق کرنا ہے جو ترتیب کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَ الْفَسَّادُ إِلَى آخِرِهِ عبارت پر ایک عصری مسئلے کا انطباق مع وجہ انطباق۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کے علاج و معالجے میں بے احتیاطی کی وجہ سے ہلاکت کی صورت میں ضمان کا حکم۔ اگر ڈاکٹر نے کسی مریض کا علاج کیا اور ڈاکٹر کو قانوناً علاج و معالجے کی اجازت حاصل ہو، لیکن اس نے طبی احتیاطیں ملحوظ نہ رکھی، مثلاً بعض ضروری جانچیں نہیں کروائیں یا مریض کی
اچھی طرح دیکھ ریکھ نہیں کی اور اس علاج کے باوجود مریض فوت ہو گیا یا اس کا کوئی عضو تلف ہو گیا تو ڈاکٹر مریض کو پہنچنے والے نقصان یا اس کی جان کے تاوان کا ضامن ہوگا۔ عزیز طلبہ، ذکر کردہ عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت وَإِذَا فَصَدَ الْفَصَّادُ أَوْ بَزَغَ الْبَزَّاغُ إِلَىٰ آخِرِهِ پر منطبق کرنے سے پہلے ایک فقہی ضابطے اور ایک فقہی قاعدے کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق سہل ہو جائے۔ فقہی ضابطہ علاج و معالجے میں جن امور کی ادائیگی لازم اور ضروری ہے ان امور میں کمی زیادتی کرنے کی صورت میں اگر ہلاکت واقع ہو تو ڈاکٹر ضامن ہوگا۔ فقہی قاعدہ ضرر عام کو دور کرنے کے لیے ضرر خاص کو برداشت کر لیا جاتا ہے۔ ذکر کردہ ضابطے اور قاعدے کی روشنی میں انطباق واضح ہو گیا کہ اگر کوئی ڈاکٹر بوقت علاج طبی احتیاطیں ملحوظ نہ رکھیں، مثلاً کچھ ضروری جانچیں کروانا ضروری تھا اور ڈاکٹر نے وہ ساری جانچ نہیں کروائی اور مریض کی اچھی طرح دیکھ ریکھ نہیں کی، جس کی وجہ سے مریض ہلاک ہو گیا یا اس کا کوئی عضو ضائع ہو گیا، تو ڈاکٹر ضامن ہوگا۔ جیسے کہ اگر فصد لگانے والا اور داغ لگانے والا معتاد جگہ سے زائد جگہ کو چیر دے یا معتاد جگہ سے زائد جگہ پر وہ داغ لگا دے اور ہلاکت واقع ہو جائے تو یہ دونوں ضامن ہوتے ہیں، کیونکہ معتاد جگہ کے علاوہ زائد جگہ پر جسم کو چیرنے یا داغ لگانے کی شرعاً اجازت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ عمل علاج و معالجے کے قبیل سے نہیں ہے بلکہ علاج و معالجے میں کوتاہی اور لاپرواہی پر مبنی ہے۔ ایسے ہی اگر ڈاکٹر کے علاج و معالجہ میں کوتاہی کی وجہ سے ہلاکت واقع ہو تو ڈاکٹر ضامن ہوگا۔ نیز اگر ہم ڈاکٹروں کی بد احتیاطی، غفلت و کوتاہی پر تاوان واجب نہ کریں تو ضرر خاص کی خاطر ضرر عام کو نظر انداز کرنا لازم آئے گا، جبکہ قاعدہ ہے کہ ضرر عام کو دفع کرنے کے لیے ضرر خاص کو برداشت کیا جائے گا، اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ ڈاکٹر پر ضمان لازم کیا جائے۔ اس سے ضرر خاص یعنی ڈاکٹر کو تو ضرر ہوگا لیکن عوام الناس ڈاکٹر کی غفلت و کوتاہی کی وجہ سے ہلاکت سے بچ جائیں گے، جو ضرر عام کو دور کرنا ہے۔ وَالْإِجَارَةُ تُفْسِدُهَا الشُّرُوطُ، اس متن پر سب سے پہلا مسئلہ جو منطبق کرنا ہے اس کا عنوان ہے شٹر لگوانے کی شرط پر دکان کرائے پر دینا۔ بسا اوقات کوئی شخص دکان تعمیر کرواتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ جو شخص کرائے پر دکان لے گا وہ اس میں شٹر لگوائے گا اور شٹر کی رقم کرائے میں شمار نہیں ہوگی۔ شرعاً یہ شرط فاسد ہے، اس سے اجارہ فاسد ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، ذکر کردہ عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن وَالْإِجَارَةُ تُفْسِدُهَا الشُّرُوطُ كَمَا تُفْسِدُ الْبَيْعَ پر منطبق کرنے سے پہلے ایک فقہی ضابطے کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق واضح ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ خلل جو غیر رکن یعنی وصف بیع میں ہو وہ بیع کو فاسد کر دیتی ہے۔ غیر رکن میں خلل سے مراد یہ ہے کہ بیع اپنے اصل کے لحاظ سے تو درست ہو لیکن وصف میں فساد آ گیا ہو، جیسے مبیع غیر مقدور التسلیم ہو یا اس میں ایسی کوئی شرط لگائی گئی ہو جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو۔ ذکر کردہ ضابطے کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اوپر ذکر کردہ مسئلے میں جو شرط لگائی گئی ہے کہ شٹر کرایہ دار کے ذمے ہوگا اور اس کی قیمت کرائے میں شمار نہیں ہوگی، یہ ایسی شرط ہے جس نے اجارے کے وصف میں خلل پیدا کر دیا، اس لیے یہ شرط مقتضائے عقد کے خلاف ہونے کی وجہ سے فاسد ہے، کیونکہ عقد کا تقاضا یہ ہے کہ جب کرایہ داری کا معاملہ مکمل ہو گیا تو کرایہ دار پر صرف کرایہ لازم ہوگا، زائد چیز نہیں، اور یہاں ایک اضافی چیز یعنی شٹر کا لگانا کرایہ دار پر لازم
کیا جا رہا ہے، جس میں ایک جانب یعنی دکان مالک کا فائدہ ہے اور وہ تمام شرطیں جو بیع کو فاسد کر دیتی ہیں اجارے کو بھی فاسد کر دیتی ہیں۔ اس لیے کرایہ داری کے معاملے میں مستاجر کے ذمے فری میں شٹر لگانے کی شرط لگانے سے اجارہ فاسد ہو جائے گا۔ دوسرا عصری مسئلہ اجیر کے علاج و معالجے کی سہولت میڈیکل فیسلٹی آجر کے ذمے لگانے کی شرط۔ بعض کمپنیاں علاج و معالجہ کی سہولت میڈیکل فیسلٹی اپنے ادارے کے ملازمین کو دیتی ہیں۔ اگر علاج کی حیثیت محض سہولت پر مبنی ہو، اجرت کے ساتھ مشروط نہ ہو، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، لیکن اگر اس علاج و معالجے کو معاملہ کرتے وقت اجرت کے ساتھ مشروط قرار دے دیا جائے تو اس صورت میں عقد اجارہ فاسد ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، ذکر کردہ عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت والاجارۃ تفسدها الشروط کما تفسد البیع پر منطبق کرنے کے لیے عبارت کے مفہوم کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے تاکہ انطباق واضح ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح شروط فاسدہ اجارے کو فاسد کر دیتی ہیں، ایسے ہی وہ امور جن کا تعلق اجارے سے ہے، مثلا اجرت، عمل، مدت وغیرہ، ان میں ایسی جہالت جو مفضی الی المنازعہ ہو، اجارے کو فاسد کر دیتے ہیں۔ ذکر کردہ مفہوم سے انطباق واضح ہو گیا کہ اگر علاج و معالجے کو ادارہ اجرت کا جز قرار دے اور اجرت کے ساتھ مشروط کر دے تو عقد اجارہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اس میں جہالت ہے۔ وہ اس طرح کے علاج کی ضرورت کبھی کبھی پیش آتی ہے اور کبھی تو بالکل بھی پیش نہیں آتی، کبھی اس میں زیادہ رقم خرچ ہوتی ہے اور کبھی کم، اور اوپر جو عبارت کا مفہوم ذکر کیا کہ اگر اجرت میں جہالت ہو تو اجارہ فاسد ہو جاتا ہے، اور اگر علاج و معالجے کی حیثیت محض ایک سہولت کی ہو تو اجرت کے ساتھ مشروط نہ ہو تو اجارہ شرعاً درست ہوتا ہے، کیونکہ اس صورت میں علاج و معالجہ اجرت کا جز ہی نہیں کہ جہالت پائی جائے، وہ تو محض ادارے کے ذمے ایک احسان ہے اور احسان میں لزوم نہیں ہوا کرتا۔ تیسرا عصری مسئلہ بجلی اور پانی کے بل کی ادائیگی کی شرط پر دکان کرائے پر دینا۔ آج کل کرایہ داری کے معاملے میں یہ بات عام ہو چکی ہے کہ مالک دکان کرایہ داری کے معاملے میں بجلی اور پانی کے بل کی ادائیگی کی شرط لگاتا ہے کہ مستاجر ہر ماہ کے متعین کرائے کی ادائیگی کے ساتھ ہر ماہ جو پانی اور بجلی کا بل آئے گا وہ بھی ادا کرے گا۔ شرعاً اس طرح کی شرط لگانا جائز و درست ہے۔ ذکر کردہ عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت الاجارۃ تفسدها الشروط کما تفسد البیع پر منطبق کرنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر وہ شرط جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو وہی بیع و اجارہ کو فاسد کرتی ہے، لیکن اگر کوئی شرط مقتضائے عقد کے موافق ہو تو وہ بیع و اجارہ کو فاسد نہیں کرے گی۔ اور کرایہ داری کے معاملے میں بجلی اور پانی کے بل کی ادائیگی کی شرط مستاجر پر لگانا مقتضائے عقد کے عین مطابق شرط ہے، کیونکہ اصول ہے کہ لیزنگ یعنی اجارے پر دی گئی جائیداد بذات خود موجر کی ملکیت ہے، اس لیے ملکیت کی وجہ سے پیدا ہونے والی ذمہ داریوں کو بھی وہ خود اٹھائے گا، مثلا جائیداد کا ٹیکس اور مرمت وغیرہ، لیکن اس کے استعمال سے متعلق ذمہ داریوں کو مستاجر اٹھائے گا، اور بجلی اور پانی کا بل استعمال سے متعلق ہے، اس لیے وہ مستاجر پر واجب ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بجلی اور پانی کے بل کی ادائیگی کی شرط مستاجر پر لگانا عقد کے تقاضے کے مطابق ہے، اس لیے یہ شرط اجارے کو فاسد نہیں کرے گی۔ چوتھا عصری مسئلہ لفٹ کی مرمت کی شرط کے ساتھ بلڈنگ کے فلیٹ کو کرائے پر دینا۔
آج کل عام طور پر بلڈنگ کا مالک جب فلیٹ کرائے پر دیتا ہے تو کرایہ داروں کے ساتھ یہ شرط کر لیتا ہے کہ اگر بلڈنگ کی لفٹ خراب ہوگی تو اس کی ریپیرنگ کا خرچ کرایہ داروں کو اٹھانا ہوگا، اور عرف بھی یہی ہے کہ لفٹ کا خرچ مستاجر ہی برداشت کرتے ہیں۔ شرعاً اس طرح فلیٹ کرائے پر لینا اور دینا جائز ہے۔ عزیز طلبہ، ذکر کردہ عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن والإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع پر منطبق کرنے سے پہلے ایک فقہی قاعدے کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق واضح ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ جو چیز عرف سے ثابت ہوتی ہے وہ ایسی ہے جیسے نص سے ثابت ہو۔ الثابت بالعرف کالثابت بالنص۔ لفٹ کی مرمت کی شرط مستاجر پر لگانے کے سلسلے میں قیاس کا تقاضا تو یہی تھا کہ وہ اجارے کو فاسد کر دے، کیونکہ مستاجر پر لفٹ کی مرمت کی شرط لگانا یہ ایک ایسی اضافی شرط ہے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہے، اس لیے کہ کرائے پر دی گئی جائیداد کے سلسلے میں اصول یہ ہے کہ ملکیت سے متعلق پیدا ہونے والی ذمہ داری موجر کے ذمے ہوگی، اور لفٹ بھی جائیداد کا ایک حصہ ہے، اس لیے اس کے مرمت وغیرہ سے متعلق ذمہ داری بھی موجر کی ہوگی، اور مستاجر کے ذمے مرمت کی شرط لگانے میں موجر کے لیے ایک واضح اضافی فائدہ ہے، اور ایسی شرط کو فقہ کی اصطلاح میں شرط فاسد کہتے ہیں جو بیع و اجارہ کو فاسد کر دیتی ہے۔ لیکن چونکہ لوگوں کا عرف یہ ہے کہ وہ لفٹ کی مرمت مستاجر پر واجب مانتے ہوئے رضامندی سے کرایہ داری کا معاملہ کرتے ہیں، اس لیے عرف و عادت کا اعتبار کرتے ہوئے اس شرط کو متعارف شرط مان کر اجارے کو جائز قرار دیا جائے گا، کیونکہ شرط فاسد کے نتیجے میں فساد کا حکم لگانے میں شریعت کا منشا امکانی جھگڑے کا دروازہ بند کرنا ہے، اور یہ مقصد متعارف شرط میں حاصل ہے، کیونکہ جو شرطیں معروف و مروج ہو جاتی ہیں وہ عاقدین کے باہمی رضامندی کی وجہ سے جھگڑے و نزاع کا سبب نہیں بنتی، اور لفٹ کی مرمت کو مستاجر کے ذمے ڈال کر اجارہ کرنے کے سلسلے میں لوگوں کا عرف ہو چکا ہے جس نے امکانی جھگڑے کو ختم کر دیا، اس لیے اس طرح اجارے کا معاملہ کرنا شرعاً جائز ہوگا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جو چیز ثابت بالعرف ہو وہ ثابت بالنص کی طرح ہوتی ہے۔ اکتفی علی ھذا القدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔